اس سوڈانی کی حالت یہ تھی کہ سبحان اللہ، یہ بزنس کو بڑی تیزی کے ساتھ، انتہائی ذہین فتین، اس نے سوچا کہ 10,000 ریال مانگے گا، 20,000 ریال مانگے گا۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ کتنا پیسہ خرچہ چاہیے بھائی تمہیں؟ کہنے لگا مجھے 1.5 لاکھ ریال چاہیے۔ دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ ایک انتہائی معزز شخص، اس نے بہترین لباس پہنے ہوا، وہ اندر داخل ہوا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان میں 2 بڑے باغات وہ میں آپ کو ہبہ کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا جو قصہ اور واقعہ ہے یہ ایک سعودی تاجر کا ہے جو جدہ میں رہنے والا تھا، اور وہ ایک ایماندار شخص کی تلاش میں تھا جو اس کے کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹائے، اس کا معاون بنے۔ عزیزو، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک اچھا آپ کو ساتھی مل جائے، مینیجر مل جائے، آپ کے ساتھ کام کرنے والا مل جائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہوتا ہے۔ عام طور پہ میں اور آپ یہی سمجھتے ہیں نا کہ رزق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی تنخواہ اچھی ہو، آپ کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، اپنے کاروبار سے پیسہ کمایا جائے۔ لیکن میرا اپنے زندگی کے تجربات میں کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو ایک اچھا دوست مل جاتا ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔ اچھی بیوی مل جاتی ہے، اچھا اولاد مل جاتی ہے، ہاں جی، اچھا پارٹنر مل جاتا ہے، یہ سارے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص فضل اور کرم اور اس کی طرف سے ایک رزق ہے۔ بہرحال یہ تاجر جس کی میں آپ کو بات کرنے والا ہوں، اور انشاءاللہ یہ ایک سچا واقعہ ہے، اور اگر اس قسم کے واقعات ہم سنتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر آج بھی اچھے لوگ ابھی موجود ہیں۔ عام طور پر ہم یہی کہتے ہیں اپنے مجالس کے اندر بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی خیر کوئی نہیں آگی۔ میں اس کے بالکل بالعکس ہوں، میں ہمیشہ روشن چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ لو جی ناظرین اکرام، بغیر لمبی چوڑی تمہید کے، یہ جو سعودی ایک اچھے پارٹنر یا ایک اچھے معاون کی تلاش میں تھا، اس کو ایک سوڈانی شخص اس کے پاس آ کے ملازم ہو جاتا ہے۔ یہ وہی شخص تھا جس کی یہ تلاش میں تھا۔ اس نے کیا کیا، اس سوڈانی کو بڑا ہنسمکھ، ایماندار، خوش اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھا تعاون کرنے والا، تو اس سعودی نے کیا کیا، اس کو آہستہ آہستہ اپنے بزنس کے سیکرٹ اس کو بتانے شروع کر دی۔ ایک دن میں نہیں، بلکہ اس نے کبھی کوئی بزنس کی کچھ اس کو بتا دیتا، سیکرٹ بتا دیتا، کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز، آہستہ آہستہ۔ اور اس سوڈانی کی حالت یہ تھی کہ سبحان اللہ، یہ بزنس کو بڑی تیزی کے ساتھ، انتہائی ذہین فتین، بائی دا وے ہر قوم کے اندر، اور سوڈانی قوم کے بارے میں میرا ذاتی تجربہ یہ ہے، میرے اپنے پاس کئی ملازم رہے الحمدللہ۔ سوڈانی جو ہے ایماندار قوم ہے، بحیثیت مجموعی یہ ایماندار قوم ہے، اور بڑی محنتی تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ ایمانداری جو ہے یہ بھی ایک رزق ہے۔ تو بہرحال یہ سوڈانی جو تھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ یہ اپنے مالک کا، اپنے اس کفیل کا انتہائی وفادار، اور امانت داری کی حالت یہ تھی کہ اگر کاروبار کے اندر اس کو 1 ریال 2 ریال بھی اگر اس کو نقص نظر آتا تو وہ فوراً جا کے اپنے مالک کو جا کے بتا دیتا، اس کو کہتا کہ یا یہ فلاں معاملے کے اندر ہمیں یہ 1 ریال 2 ریال جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں۔ تو بہرحال وہ جو سعودی تھا اسے ظاہر بات ہے بڑا خوش ہوتا کہ اتنا بڑا بزنس ہے اور یہ انتہائی زیادہ میرا خیر خواہ ہے۔ لو جی عزیزو، آئے وقت کے ساتھ ساتھ اس سعودی کا اس کے اوپر اعتماد بڑھتا چلا گیا، پھر مہینے نہیں 6 مہینے، سال 2 سال 4 سال، وقت گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہرحال ایک وقت آیا کہ یہ جو سوڈانی تھا اس کے سارے معاملات کو اس نے بڑی حد تک سنبھال لیا۔ اب یہ جو سعودی تھا یہ اپنے دفتر سے باہر بھی ہوتا، اس کو کسی بات کا کوئی فکر ہی نہیں تھا۔ لو جی ناظرین اکرام، کئی سال گزر گئے۔ ایک دن وہ سوڈانی اپنے سعودی کفیل کے پاس آیا، اس کو آ کے کہنے لگا یا میں چھٹی جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا چلے جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، کتنے عرصے سے چھٹی نہیں گئے۔ اس نے کہا اچھا کتنی چھٹی جاؤ گے؟ اس نے کہا میں چھٹی ذرا لمبی جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، کتنی 6 مہینے چاہتے ہو؟ اس نے کہا 6 مہینے نہیں، میں سال 2 سال لمبی چھٹی جانا چاہتا ہوں۔ میں خروج نہائی پہ جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد جب اللہ نے کو منظور ہو میں واپس آ جاؤں گا۔ اس نے بہرحال سعودی کے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی، لیکن بہرحال
اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھا اگلی بات، اس نے کہا ایک اور بھی آپ سے کام ہے، اس نے کہا بتائیں کیا کام ہے؟ کہنے لگا مجھے کچھ قرض چاہیے۔ اس نے سوچا کہ 10,000 ریال مانگے گا، 20,000 ریال مانگے گا، اس نے کہا اچھا بتاؤ کتنا پیسہ قرضہ چاہیے بھائی تمہیں؟ کہنے لگا مجھے 1.5 ریال چاہیے۔ اور ناظرین اکرام، یہ واقعہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ کم و بیش کو 20 سال پرانی بات ہے۔ یہاں میں اس بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ جو سوڈان کی زمین ہے یہ بڑی زرخیز زمین ہے، یہاں پہ پانی ہے، دریائے نیل یہاں پہ بہتا ہے۔ لو جی، اس نے کہا مجھے 1.5 لاکھ ریال چاہیے۔ پہلے جو سعودی تھا اس نے تھوڑا سا سوچا، تو ہم اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں اس کا دماغ گھوما کہ یہ کیا مانگ رہا ہے اتنے پیسے، لیکن بہرحال اس کو اس کی وفائیں، اس کی محبت، اس کے کاروبار کو جو اس نے اٹھایا اس کے اوپر لے کے گیا وہ یاد آ گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ لو جی، اس نے اس کو 1.5 لاکھ ریال قرضہ دے دیا۔ سوڈانی جو ہے اپنے وطن واپس چلا گیا۔ سوڈان میں جا کے اس نے 1.5 لاکھ ریال، بہت بڑی رقم ہے، اور خاص طور سے 20 سال پہلے اس نے کیا کیا عزیزو، اس نے جا کے وہاں پر زرعی زمین خریدی اور اس کے اندر اس نے باغ لگائے، آموں کا باغ لگایا، ہاں جی، جو مالٹے ہیں ان کا باغ لگایا۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں پر پانی جو ہے بڑا متوفر ہے زمین، اور جس جگہ پہ وافر مقدار میں پانی ہو وہاں پر زرخے، وہاں پر خواہ مخواہ جو ہے وہ باغات ہوتے ہیں، کھیتی ہوتی ہے۔ بہرحال لو جی ناظرین کرام، وقت گزرتا چلا گیا، سبحان اللہ، اس کے کاروبار کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ادھر یہ جو سعودی ہے اس نے اس کا انتظار کر رہا ہے، 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ اچھا، پہلے شروع میں ٹیلی فون پہ رابطہ رہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے ٹیلی فون رابطہ جو ہے منقطع ہوتا چلا گیا۔ اچھا جی، اس کے وہ کچھ دوست ایسے تھے جن کو پتا تھا کہ اس نے سوڈانی کو 1.5 لاکھ ریال دیا ہے، وہ جب کبھی اس کے پاس بیٹھتے اس کا مذاق اڑاتے، اس کو کہتے ہاں وہ چلا گیا نا، ہاں جی تم بڑے عجیب آدمی، یا 1.5 لاکھ ریال تم نے دے دیا، کوئی 1000 2000 5000 کون اتنی بڑی وہ کہتا سنو یہ شخص جو ہے انتہائی ایماندار ہے، میں اس کو آزما چکا ہوں، یہ میرا صرف ملازم نہیں تھا، میرا بھائی تھا، میرا دوست تھا، اس نے مجھ کو کما کے بہت زیادہ دیا، کوئی بات نہیں، آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا نہ صحیح، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ یہ میرے ساتھ فراڈ کر سکتا ہے، دھوکہ کر سکتا ہے، نہیں، ایک نہ ایک دن واپس آئے گا، چاہے لمبے عرصے کے بعد واپس کیوں نہ آئے۔ ناظرین کرام، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، 10 سال گزر گئے۔ ایک دن عزیزو ایسا ہوا، وہ دوست بیٹھے ہوئے آپس میں، قہوہ چل رہا ہے، چائے وغیرہ، بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں، اچانک کسی نے دروازہ ناک کیا، دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ ایک انتہائی معزز شخص، اس نے بہترین لباس پہنے ہوا، وہ اندر داخل ہوا۔ اور ناظرین کرام، یہ کون تھا؟ یہ وہی سوڈانی تھا جو 1.5 لاکھ ریال لے کے چلا گیا تھا۔ لو جی، اس نے جا کے اپنے کفیل کو گلے لگایا، انتہائی محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ایک دوسرے کو دیر تک اس نے کہا الحمدللہ سلامہ ہے، اللہ کا شکر ہے تم واپس آ گئے ہو، کوئی خیر تو تھی کیا؟ اس نے کہا بات سنو، ماضی کو بھول جاؤ، میں صرف تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر اس نے اس کے کان میں کہا میں آپ کا جو عطیہ تھا، آپ کی جو امانت تھی، آپ کا جو قرض تھا، اس کو واپس کرنے کے لیے آیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کل کھانا میں آپ کے ساتھ کھاؤں اور ہم دونوں اکیلے ہوں، ہم حدیث دل، ہم آپس میں باتیں بھی کریں؟ اس نے کہا بسم اللہ۔ لو جی ناظرین اکرام، اگلے دن وہ کھانے پہ آ گیا، دونوں بیٹھے آپس میں۔ سوڈانی نے اس سے کہا بات سنو، بات یہ ہے کہ جو مال میں تمہارا لے کے گیا تھا وہ حلال کا مال تھا، رزق حلال تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خوب برکت عطا فرمائی۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے اس سے جا کے زمینیں، ایک زمین نہیں کئی زمینیں خریدی، باغات خریدے، باغات خود لگائے، میں نے اپنے ساتھ ملازم رکھے، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میرا شمار جو سوڈان کے بڑے تاجر ہیں، خاص طور پر جو اصحاب الزراع ہیں یا جن کے پاس باغات ہیں،
میرے پاس آم بہت زیادہ تعداد کے اندر ہوتے ہیں، میرے پاس جو ہے وہ سنترا مالٹا اس کے باغات ہیں، اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان میں 2 بڑے باغات وہ میں آپ کو ہبہ کرنا چاہتا ہوں اس پیسے کے عوض جو آپ نے مجھ کو دیا تھا۔ ان کی قیمت 1.5 لاکھ ریال سے کہیں زیادہ ہے، لیکن میں جو آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں بات یہ ہے کہ تمہارا آ جانا جو ہے وہی میرے، اس نے کہا یہ ساری باتیں اپنی درست ہیں، لیکن امانت ہے۔ آپ نے میرے ساتھ نیکی کی، میرے اوپر بھروسہ کیا، میں انشاءاللہ یہ آپ کو تحفتاً پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ یہاں پہ مجھے میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ کو حدیث یاد آ گئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں وعدے کا پاس نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ عزیزو، کسی شخص کا ایماندار ہونا، اور جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، یہ بھی ایک رزق ہے، بہت بڑا رزق ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو مخلص ساتھی، مخلص پارٹنر دے دے، ایماندار پارٹنر دے دے۔ بہرحال جی، اس نے اس کو مجبور کیا اور کہنے لگا ایسا کرتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ چلو، سوڈان جا کے اپنے باغات دیکھو۔ لو جی، وہ سعودی اس کے ساتھ چلا گیا۔ جس وقت وہاں پہ پہنچے، بلا شبہ جس طرح اس نے کہا تھا کہ میرے باغات بڑے زبردست ہیں، اس نے 2 جو قیمتی اور سب سے اعلیٰ باغات، اس نے کہا کہ یہ تمہارے ہیں۔ محکمے کے اندر جا کے، عدالت کے اندر جا کر اس نے ان 2 باغ جو بڑے قیمتی باغ تھے وہ اس کے سپرد کر دی، اس کے نام ٹرانسفر کر دیے۔ لو جی، جب یہ اس کے نام ٹرانسفر ہو گیا تو وہ سعودی اور یہ سوڈانی آپس میں وہاں ان باغوں میں سے گزر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنے زبردست باغ ہیں، ان کا فروٹ کتنا ہوتا ہے۔ اور اچانک وہ سعودی جو ہے اس کے دل میں ایک خیال آیا، ایک آئیڈیا آیا، اور وہ آئیڈیا پتہ کیا تھا؟ اس نے کہا یار بات سنو، یہ باغات تو تم نے مجھ کو دے دیے ہیں، میں نے ان کو سعودی عرب سے اٹھا کے نہیں لے کے جانا، ایسا کیوں نہیں کرتے تم میرے پارٹنر بن جاؤ، اور ہم اس کا جو فروٹ ہے اس کو سعودی عرب اور گلف کی ریاستوں کے اندر ہم ان کو جو ہے وہ وہاں پہ بھجواتے ہیں۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ لو جی ناظرین کرام، دونوں کی نیتیں درست تھیں، دونوں کے اندر اصلاح تھی، خیر خواہی تھی۔ ان دونوں نے مل کے یہ خوبصورت فیصلہ کیا، اور پھر آج کیفیت یہ ہے ناظرین کرام کہ الحمدللہ وہ سوڈان کے جو بہترین تاجر، جو فروٹ گلف ریاستوں کو، جن کے اندر سعودی عرب علی راس سب سے ٹاپ لیول پر ہے، وہ الحمدللہ وہاں پہ بھجوا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، اور ایک دوسرے کی وجہ سے ان کو روزوں کو دونوں کو رزق مل رہا ہے۔ ناظرین کرام، میں اس موقع پہ یہ بات کہوں گا، آپ یقین جانیے اپنی نیتوں کو درست کریں۔ واللہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہاں میں اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں یہ بات کہوں گا، اٹھا کریں، دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ لمحے لگتے ہیں، انسان کی زندگی کو تبدیل ہونے میں منٹس لگتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرا کے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو مسخر کیا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ واقعہ میرے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو مایوس ہوتے ہیں، جو ہر وقت اس بات کا شکوہ کرتے رہتے ہیں جی اس دنیا کے اندر خیر ختم ہو گیا ہے، میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں۔ بالکل میں کوئی شبہ نہیں ہے، جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن میرا اپنا تجربہ جو ہے، اگر آپ اچھے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اچھا ساتھی، اچھا پارٹنر، اچھا بزنس ساتھی جو ہے وہ عطا کر، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔